السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، خاص طور پر جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے۔ اللہ کے بہت سارے شاہکار ہیں، بہت سے شاہکار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیوی خوش ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے اور کوئی شوہر خوش ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو ان دونوں کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، تو یہ میں بیوی کے شوہر پر حقوق بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں شوہر کے بیوی کے اوپر جو حقوق ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک صحابی تھے، تو وہ کام کے لیے شہر سے باہر گئے، 1 مہینہ لگ گیا شاید انہیں، تو جس دن انہوں نے آنا تھا، یعنی جس رات انہوں نے گھر پہنچنا تھا، اسی دن صبح ٹائم اتفاق سے ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اب بیوی کو پتہ تھا کہ آج انہوں نے آنا ہے واپس، تو بیوی نے انہیں یہ نہیں بتایا آتے ہی کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے ہمارے ادھر، شوہر تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو بیوی فریج خراب ہو گئی ہے، بچے اسکول فیس مانگ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹینشنیں ہیں۔ شوہر کو بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے سکون عطا کیا ہے، اور بیوی کا یہ فرض عین ہے کہ آتے ہوئے خامند کو کوئی کچھ نہ کہا کرے کہ گھر میں راشن نہیں ہے، فریج خراب ہے، بجلی کا بل ہے، بلکہ یہ چیزیں صبح کام پر جاتے وقت کہا کریں کہ اچھا آپ کام پہ جا رہے ہیں، یہ چیزیں ختم ہیں، آتے ہوئے یہ چیزیں گھر لے کے آئیے گا۔ شوہر کا ہمدرد بنے، اسے ایسا محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ گھر نہیں آ رہا بلکہ کسی قید خانے میں آ رہا۔ اچھا، جب وہ گھر آئے صحابی، تو گھر آئے تو ان کی بیوی نے یہ انہیں نہیں بتایا کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ وہ تھکے آرے گھر آئے ہیں، تھوڑا ریسٹ کریں گے، تو صبح اٹھیں گے تو میں بتا دوں گی۔ تو وہ صحابی گھر آئے تو دوسرے کمرے میں بچے کی لاش ہے، اور ادھر بیوی اپنے خاوند کو کھانا دے رہی ہے، اس کا اہتمام کر رہی ہے۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس شوہر نے جب جو آئے تھے وہ کھانا شانا کھا کے رات کو سوئے، اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، ہم بستر ہوئے، تو جب صبح ہوئی تو ان کی بیوی نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے بچہ کل کا فوت ہو گیا ہے، تو آپ تھکے ہوئے آئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئی، تو اللہ کے نبی انتہائی خوش ہوئے اس عورت سے، اور فرمایا کہ جو تم رات کو ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، اللہ تمہیں اس کی برکت سے بیٹا عطا کرے گا۔ تو یہ تھا ایک واقعہ چھوٹا سا کہ بیوی اپنے شوہر کے حقوق کس حد تک جا کر ادا کر سکتی ہے یا کرنے چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ شوہر کس حد تک جا کے اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے۔ اب شریعت میں کسی فتاوے میں، کسی سیرت کی کتاب میں، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بھی ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ بیوی شوہر کے والدین کی بھی خدمت کرے، اس کے بہن بھائیوں کی بھی خدمت کرے، بلکہ یہ بیوی کا حسن سلوک ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کا بھی خیال رکھتی ہے، اس کے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اب اگر بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، تو یہ شوہر کا فرض عین ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دے، اس کی ضروریات کے لیے اس کا خرچہ لگائے، اسے پیسے دے، اسے ایون کہ جب اس کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، شوہر پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس دودھ کے پیسے اپنی بیوی کو دے۔ اسلام نے کسی پر بوجھ نہیں بننے دیا کسی بھی چیز کو، بلکہ ہر چیز کا ایک مخصوص معیار اور ایک مخصوص ٹائم اور ایک مخصوص حصہ رکھا ہوا ہے ہر چیز کے لیے۔ تو
بیوی کا کوئی کام شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات زندگی، ازدواجی زندگی، سماج، پیسے کے لحاظ سے، سکون کے لحاظ سے، ہر قسم سے وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا اس کا ساتھ دے، اس کی حمایت کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے گھر صرف عزت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، اسے عزت دے، اسے رسپیکٹ دے، اور ایک بیوی کو ایک شوہر سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو شادی شدہ حضرات سے میری دوبارہ التماس ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیویوں سے التماس ہے کہ آپ اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں، انہیں کسی قسم کا دکھ نہ دیں، اور انہیں یہ محسوس نہ کروائیں کہ وہ کسی قید خانے میں ہے، بلکہ عورت کا کام ہے گھر کو جنت بنا کے رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔